الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور عارضی. یہاں کسی چیز کو بقا اور دوام نہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں، اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں. فانی ہر ایک شے یہاں لا کلام ہے، اور کہتے ہیں جس کو باقی وہ اللہ کا نام ہے. رمضان المبارک کا ایک عرصے سے انتظار رہا. آج رمضان المبارک اختتام پذیر ہو گئے، ماہ شوال شروع ہو گیا. ایک ایک کر کے دن کٹتے رہے، نکلتے رہے، گننے والے گنتے رہے. دن بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. روزانہ ایک روز گھٹتا گیا یہاں تک کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا. یہی حال ہماری زندگی کا ہے. ہم ہر لمحہ اور ہر آن فنا کی طرف جا رہے ہیں. ہماری جو دوڑ ہے وہ قبر کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو قبر کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور ایک روز تجھے اس میں چلے جانا ہے.
مشائخ فرماتے ہیں ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں عدم کی طرف لے جاتا ہے. ایک بچہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، حالانکہ اس کی زندگی کے جو ایام طے ہیں اس میں سے سب کٹتا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے یہاں برتھ ڈے نہیں منایا جاتا کہ بھئی یوم پیدائش کی خوشیاں مناؤ. ہاں شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنا زمانہ گزار دیا، اور دعا یہ کرو کہ اب باقی جو زندگی ہے اللہ ایمان، عافیت، عبادت کے ساتھ گزار دے. موم بتیاں جلانا اور کیک کاٹنا یہ سب ہمارا مزاج نہیں، شریعت کا یہ رخ نہیں ہے. کیونکہ شریعت اسلامیہ حقیقت پسند ہے، نظر حقیقت پر رکھو. تم یوں سمجھے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، جوان ہو رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، حالانکہ قبر کی طرف جا رہا ہے. پہلے زمانے میں جو سلاطین ہوا کرتے تھے وہ بڑے نیک لوگ ہوتے تھے. خلفائے راشدین کا تو کہنا ہی کیا، ان کے لیے تو حدیث شریف میں فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. حضور نے فرمایا تم کو میری سنتوں کو تھامنا ہے اور خلفائے راشدین صحیح راستے پر چلنے والے اور ہدایت یاب جو خلفاء ہیں ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے اور مضبوطی سے تھامنا ہے. اس کے بعد عمرا کا زمانہ شروع ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد اموی جو ہے وہ خاندان ختم ہوا تو عباسی خلفاء آئے. عباسی خلفاء میں ہارون رشید بڑے نیک خلیفہ مانے جاتے ہیں. روزانہ اپنی ہندوستان سے 3 گنا بڑی مملکت کی انتظام کے ساتھ ساتھ 100 رکعت نفل پڑھتے تھے. 1 سال اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، 1 سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے. علماء مشائخ کا اور ائمہ کا بڑا پاس و لحاظ اور بڑی قدر کرتے تھے. یہ حضرات کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ اپنے دربار میں قیمتی لوگوں کو جمع کر کے رکھتے تھے کہ کس وقت کس کی ضرورت پیش آ جائے. یہ جو قیمتی لوگوں کو جمع کرتے تھے ان میں سر فہرست بڑے بڑے علماء اور زعماء ہوا کرتے تھے. ذہین اشخاص کو جمع کرتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے، ان کو بڑے بڑے وظائف دیے جاتے تھے، قیمتی ہدایہ دیے جاتے تھے اور ان کو سنبھال کر اپنے دربار میں رکھا جاتا تھا. یہ سلسلہ جو ہے مغل دور میں بھی رہا،
بلکہ مغل سلطنت کے بعد جو مسلمان سلاطین رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے دربار میں بڑے بڑے علماء اور فقہا کو جمع کیا تھا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے وہاں برہان پور کے اندر 40 سے زیادہ علماء کو جمع کیا تھا، بہت بڑی خانقاہ اور مسجد بنوائی تھی، اور وہاں فتاوی عالمگیری لکھا گیا جو مشہور ہے، آج بھی اس میں سے فتوے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فتاوی تاتار خانیہ، یہ حضرات علماء کی قدر کرتے تھے اور ان سے کیا کام لینا ہے وہ جانتے تھے۔ تو ہارون رشید کے دربار میں ایک ذرا مجذوب قسم کے بزرگ تھے، ان کا نام تھا شاہ بہلول۔ آتے جاتے رہتے تھے، بادشاہ کو کبھی ہنسایا کرتے تھے، اور لطیفوں کے اندر، بھئی بادشاہوں کے دماغ کا ٹھکانہ نہیں کب بکھر جائے، اس بنا پر بہت لطیف انداز کے اندر جو ہے بادشاہ کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو سدھارتے تھے ہنسنے ہنسانے میں۔ موجودہ دور بھی ایسا ہے، بیانوں میں سختیاں اگر کریں گے لوگ بھاگ جائیں گے، تو پیار محبت سے دو چار دین کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں کہ بھئی تھوڑی دیر بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ لے کے اٹھے، کچھ نہ کچھ لے کے جائے، کچھ فائدہ اٹھا جائے۔ اس لیے موقعوں کو غنیمت سمجھا جاتا ہے، اس لیے جمعوں سے پہلے بھی بیانات رکھے جاتے ہیں، نکاح سے پہلے بیان رکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسا مجمع ہمیں ملتا ہے کہ جو عام تقریروں میں اعلان کیا جائے تو نہیں آتا۔ وہ لوگ ہاتھ آ جاتے ہیں اور ان کو کوئی بات مل جاتی ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، انقلاب آ جاتے ہیں۔ اس لالچ سے یہ دین کی باتیں جمعہ سے پہلے، خطبوں سے پہلے، نکاح کے خطبوں سے پہلے رکھی جاتی ہے، لیکن عام طور پر نکاح کے خطبوں میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسماً بات کر رہے ہیں، حالانکہ کہنے والا بڑے درد سے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے، 10 منٹ کی بات ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہماری کسی شادی کے اندر تقریر تھی، تقریر کے بعد ایک صاحب سے ملوایا گیا، ان کا نام تھا، یہ غیر مسلم تھے، ہندو شاعر تھے، ان کا نام تھا امر پالن پوری۔ وہ ہر چیز سفید رکھتے تھے اور سفید چیزیں پہننا، اوڑھنا، استعمال کرنا، گاڑی سفید، ہر چیز سفید۔ نوساری بازار میں میرے ایک دوست تھے، ان کا نام سب کالا تھا، وہ خود بھی کالے تھے اور دھندا بھی کوئلے کا کرتے تھے۔ تو امر پالن پوری سے ملوایا گیا، وہ رونے لگے۔ میں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے عرصے سے میں شادیوں میں آتا ہوں جاتا ہوں، آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں تجھ سے ایسی بات سنی کہ اب تک جو میرے دل میں اسلام کے لیے بدگمانی تھی وہ نکل گئی۔ اگر اس سے پہلے میں مر جاتا تو اسلام کے لیے بڑا کانٹا لے کر دنیا سے جاتا۔ ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی، اس میں کچھ داڑھی کی بات بھی آئی، سنتوں کی بات بھی آئی۔ ایک صاحب ایک عرصے کے بعد ملے، انہوں نے کہا حضرت ابھی یہ جو میرا حلیہ آپ دیکھ رہے ہیں، کرتا پیجامہ اور داڑھی وغیرہ، یہ صرف نکاح کے موقع پر تیرے ایک بیان کی وجہ سے میرے دل میں پلٹ آیا۔
تو کون سی بات دل میں کب گھر کر جائے گی اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اور کس کی زندگی بدل جائے گی یہ کہہ نہیں سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پہلوان آیا، یہ ایسا دندناتا ہوا پہلوان تھا کہ کوئی اس سے منہ لگنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہوتے ہیں نا ڈون قسم کے لوگ، દાદા ટાઈપ કે ભાઈ એની હાથે વાત ન કરો એ જ સારું છે, માણસ ઘણો સારો પણ મુલાકાત સારી નહીં। کہتے ہیں آدمی اچھا ہے لیکن اللہ پالا نہ پاڑے۔ وہ بھی اس ٹائپ کا آدمی تھا، کوئی اس کو منہ نہیں لگتا تھا، لوگ دور ہی رہتے تھے اس سے، دور سے ہی سلام کرتے تھے، کیونکہ چلتی ہوا سے لڑنے کی اس کی عادت تھی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یہ کیا تم نے یہ سب دعوتیں لگا رکھی ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے رسول مانو، میں کتاب لے کے آیا ہوں، کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ نے نبی کو داعی بنایا ہوتا ہے، وہ دعوت کا مزاج لے کے آتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طرح کس بندے کو اللہ کی دین کی بات پہنچانی۔ ملک پور کے اندر ہمارے ایک دوست تھے، بیان نہیں کرتے تھے لیکن امام تھے وہاں، لیکن لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ اتنا اچھا قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ذرا بیان بھی کر دیا کیجیے۔ تو ایک دن ان کو جمعہ کے بیان میں بٹھائے تو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ ابراہیم چاچا کی اتنی لمبی داڑھی ہے لیکن رات کو ٹیلی ویژن کے اوپر سینما دیکھتے ہیں، اور سلیمان چاچا بچوں کو لے کے ہی ہا ہا کرتے ہیں، یہ کوئی اچھا کام؟ سلیمان چاچا اور ابراہیم چاچا سیدھے ٹرسٹیوں کے پاس پہنچ گئے، اثر کو مسلح پہ یہ امام نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو یہ نہیں یہ ہم نہیں۔ بات کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کیسے بات کی جائے، سمجھایا کیسے جائے، اس لیے قرآن کریم نے دعوت کا طریقہ بھی سکھایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سامنے والوں کو سمجھاؤ۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک پٹھان وضو کر رہا تھا اجمیر میں، وضو کے درمیان وہ پٹھان کچھ غلطیاں کر رہا تھا، پیچھے ایک اور پٹھان کھڑا تھا، پیچھے سے پٹھان نے کہا اتنا بڑا تیرا عمر ہو گیا ہے، داڑھی اتنا لمبا ہو گیا، تجھے وضو بھی بنانا نہیں آتا، کب سے تیری نماز نہیں ہو رہی؟ وہ بھی پٹھان تھا، اس نے کہا وضو تمہارا باپ کا ہے، جاؤ، نہیں کرے گا، وضو بھی نہیں کرے گا، نماز بھی نہیں پڑھے گا، اٹھ کے چلا گیا۔ یہ کہنے کا غلط انداز رہا، اس بنا پر یہ پرابلم کھڑا ہوا۔ اس لیے دعوت کے کام میں چلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے دین کی بات کرنی چاہیے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سے بڑا بلّہ مچ کوئی نہیں، حالانکہ عالم اپنی جگہ ہے اور یہ جو دعوت کا کام کر رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، یہ کتنی بھی محنت کر ڈالے گا عالم کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکنے کا ہے۔ تو ابو کبیر اس کا نام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین کو سمجھایا کہ میں نماز کی دعوت دیتا ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، گناہوں سے روکتا ہوں، برائیوں سے روکتا ہوں، زنا سے روکتا ہوں، بدکاریوں سے روکتا ہوں، چوری سے روکتا ہوں، لوگوں پر ظلم کرنے سے روکتا ہوں۔ بتاؤ کیا خراب بات ہے اس کے اندر؟ تو اس نے کہا یہ تو آپ کی باتیں تو بہت بہترین باتیں ہیں، یہ پھر خواہ لوگ کیوں آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مخالف ہوئے ہیں، کیا ہے؟ آپ کی باتیں تو نہایت عمدہ ہیں۔
چلیے چھوڑیے، میں آپ کی دین قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے کو 2 چیز جو ہے وہ نہیں پڑے گی، 2 کام جو ایسے ہیں جس کی آپ کو مجھے پرمیشن دینی پڑے گی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ ایسے ہوں گے کوئی کام ریلیز کرنے جیسے تو میں اس کے اندر کچھ لبرٹی آپ کو دوں گا؟ جواب دیا میں آزاد آدمی ہوں، بدکار آدمی ہوں، عورتوں سے زنا کرتا رہتا ہوں۔ اب زنا کے لیے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، آنکھوں کی حفاظت سے بات چلی ہے، زنا پہ جا کے رکی ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اعمال سب اکارت ہو جاتے ہیں، رائگان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آدمی اعمال صالحہ کرے تو اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آدمی علاج معالجہ کرے تو یہ بھی ضروری ہے کہ پرہیز بھی کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دوسری کیا بات؟ کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز مجھ سے نہیں ہوگی۔ صبح جاتی نہیں کہ ظہر آتی ہے، ظہر پہ ٹھہرتے نہیں کہ عصر آتی ہے، عصر ختم نہیں ہوتی کہ مغرب تیار ہے، مغرب پوری نہیں ہوتی کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ بس یہی دھندا کرتے رہیں گے کیا؟ تو اگر آپ یہ 2 چیزیں منظور کر لیں، ایک تو یہ کہ میں یہ بدکاریوں کا سلسلہ جاری رکھوں، اور دوسرا یہ کہ میں نماز نہ پڑھوں، تو میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں۔ ڈھیٹ قسم کا آدمی تھا، ایسی بات کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ ہیں، تمہاری اہلیہ ہیں، تمہاری بہن ہیں، تمہاری بیٹی ہیں، بڑی عمر کا تھا، کہا سب ہیں۔ کہا کوئی تمہاری بیوی پر، بیٹی پر، بہن پر، ماں پر، بہو پر نظر ڈالے تو تم کیا سوچو گے؟ برداشت کر پاؤ گے؟ کہا حضرت بالکل برداشت نہیں کر سکتا، میں مارنے مرنے پر تیار ہو جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا آپ سردار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیقے کی وجہ سے سردار بنایا ہے۔ جب سردار بنایا ہے تو آپ جب کسی کی ماں بہن پر نظر ڈالتے ہوں گے تو اس وقت ذرا اپنی ماں بہن کے بارے میں ذرا سوچ لیا کرو کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں بہن پر نظر ڈالے۔ تو آپ کسی اور پر نظر ڈالتے ہوں گے تو وہ بھائی بہن، وہ رشتہ داروں پر، باپ پر، بھائیوں پر کیا گزرتی ہوگی، اس کا خیال آیا آپ کو؟ کہا حضرت بات سمجھ میں آ گئی، یہ سمجھانے کا طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، بدکاری ہرگز اور پوری زندگی نہیں کروں گا۔ اجازت لینے آیا تھا، سمجھایا ایسا کہ ہمیشہ کے لیے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ جب ہمیشہ کے لیے گناہ کے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب اس کا دل نرم ہوا ہے، اور دوسری بات اس کو کہنا آسان ہے، اب دوسری بات پر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اس دین میں کیا خیر ہے جس کے اندر سے نماز نکال دی جائے۔ نماز ہی نہیں رہی ایک مسلمان کی زندگی میں تو رہا ہی کیا؟ پھر کیا بنیاد پہ اس کو مسلمان کہیں گے؟ اس سے تو تیری پہچان ہے کہ تو مسلمان ہے۔ اس نے کہا اب نماز بھی ہرگز نہیں چھوڑوں گا، پوری پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھوں گا۔ یہ ہے داعیانہ رنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرح سے اللہ کے بندوں کو قریب کیا جاتا ہے۔ تو ہارون رشید جو ہیں وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور بہلول شاہ آئے،
ہارون رشید کے پاس ایک چھڑی تھی، یعنی لکڑی تھی، خوبصورت لکڑی، اس کو گھما رہے تھے اپنے ہاتھ میں۔ اب ظاہری بات ہے کہ بادشاہ ہے تو اس کے پاس چھڑی بھی اس کی طرح ہوگی، اس شان کی ہوگی، قیمتی ہوگی۔ کہا آؤ بہلول آؤ، بیٹھو پاس، قریب بیٹھو، مجھے کچھ نصیحت کرو، کچھ سمجھاؤ، لیکن ایک بات کرو، یہ چھڑی پسند آئی آپ کو؟ کہا جی حضرت بہت عمدہ بہترین چھڑی ہے۔ کہا یہ چھڑی جو ہے آپ کو ہدیے میں دیتا ہوں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ یہ امانت ہے میری، یہ امانت ایسی ہے کہ یہ ہدیہ جو ہے آپ کو، آپ سے بڑا کوئی بے وقوف ملے اس کو دے دینا ہے۔ حالانکہ وہ تو عقل مند تھے، لیکن مجذوب مانے جاتے تھے، مجنون مانے جاتے تھے، تو انہوں نے دونوں ہاتھ سے چھڑی لے لی، بادشاہ سلامت چھڑی دیں اور میں نہ لوں، لے لی چھڑی۔ ایک عرصہ دراز ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور عرصہ دراز کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ بہت بیمار ہوئے اور مرض بڑھ گیا خطرناک حد تک۔ وبائی مرض نہیں تھا، وہ انڈیویجول ان کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہارون رشید کو۔ اب ان کے معالج علاج کر رہے ہیں، طبیب دیکھ رہے ہیں، حکیم نبض شناسی کی کوشش کر رہے ہیں، سب دیکھنے کے لیے آتے ہیں، عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، خیر خیریت پوچھنے کے لیے آتے ہیں، خوش کرتے ہیں بادشاہ کو۔ لیکن طبیب نے جواب دے دیا کہ بھئی اب یہ زیادہ بچ نہیں سکتے، ان کا وقت آ چکا ہے دنیا سے جانے کا۔ اب اس زمانے کے اندر یہ بڑے بڑے اسپتال اور قتل خانے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے طبیب ہوا کرتے تھے، حکیم ہوا کرتے تھے، وہ اپنے چھوٹے موٹے نسخے جو ہیں وہ دیا کرتے تھے، اور اللہ اس کے ذریعے سے شفا بھی دے دیتے تھے۔ اور ایسی خطرناک بیماریاں بھی اس زمانے میں نہیں تھیں کہ ایسی بیماریوں کا اس کا علاج ہی نہ ہو، لا علاج۔ فرمایا جب زنا بڑھ جائیں گے، بدکاریاں بڑھ جائیں گے، تو بیماریاں ایسی آئیں گی کہ لا علاج ہو جائے گی۔ ابھی بھی بیچارے کورونا کے لیے رات دن کوشش میں ہے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہ کسی طرح اس کا پرفیکٹ کوئی علاج مل جائے، اور یہ جو اموات واقع ہو رہی ہیں اور یہ جو اسپتال بھر رہے ہیں کسی طرح سے رک جائے۔ لیکن انسان اتنا بے بس اور اتنا بے کس ہے، کچھ بیچارہ کر نہیں پاتا۔ اتنی طاقتوں کا غرور ہے، اتنا اپنی ٹیکنالوجی کا گھمنڈ ہے، اس کے باوجود ایک چھوٹے جرثومے کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے بے بس، اس کی طاقت کے سامنے بس ان کو اپنے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے اور اس بلا سے اور اس آزمائش سے پورے عالم کی حفاظت فرمائے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور حفاظت فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک دن بہلول کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ اچھا ہے، متنبع کرنے کا وقت ہے، جانا چاہیے بادشاہ کے پاس۔ جاتے رہتے تھے، لیکن یاد آیا کہ بادشاہ نے ایک چھڑی بھی مجھے دی ہے، وہ لے لی صاحب۔ چھڑی لے کر آئے، وہ مصلحت تھی اس میں، حکمت تھی یہ چھڑی لے کر آنے میں۔ ہمیشہ آتے جاتے تھے چھڑی نہیں لائے، لیکن اب چھڑی لے کے آئے۔ بادشاہ نے کہا آؤ بیٹھو، کیا حال ہے؟ کہا میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ کہا میں تو سفر پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، کہاں کا سفر ہے؟ کہا اللہ کے بندے موت کا وقت قریب ہے، سفر کا مطلب یہ ہے، یہ سفر پہ جاتا ہوں۔
اچھا کس نے بتایا آپ کو؟ کہا سب طبی یہی کہتے ہیں، زندگی سے نا امید ہو چکا ہوں، جا رہا ہوں دنیا سے۔ اچھا تو کہا لمبا رہے گا سفر ہے نا؟ گانڈا مانس آخرت નો સફર તો લાંબો જ હોય ને، بہت لمبا ہے سفر۔ کہاں؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ آپ تو جب بھی سفر میں جاتے ہیں تو گھوڑے ہیں ساتھ، گدھے ہیں ساتھ، بکرے ہیں ساتھ، حیوان ہیں ساتھ، انسان ہے ساتھ، قافلے چل رہے ہیں، خیمے چل رہے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، ڈیگیں چل رہی ہیں، تاجر چل رہے ہیں۔ تو ابھی یہ سفر کہتے ہیں آپ بہت لمبا ہے، تو بہت بڑا قافلہ آپ کو لے جانا پڑے گا۔ کتنوں کو لے جائیں گے؟ ارے بے وقوف آدمی، یہ سفر کے اندر کوئی کسی کو لے کر نہیں جاتا، اکیلے جانا پڑتا ہے، اکیلے۔ دنیا میں آدمی آتا ہے تو بھی اکیلا، جاتا ہے تو بھی اکیلا، تو بالکل اکیلے سفر ہے۔ اچھا پھر تو آپ کو سامان بہت لے جانا پڑے گا ہے؟ پہلے تو یہ کہ سب آپ کے ساتھ لوگ ہوتے تھے، وہ سامان سنبھال لیتے تھے، آپ کو زیادہ کچھ پرابلم بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ دھیان رکھتے تھے، ملازم خیال رکھتے تھے۔ تو اب ابھی اکیلے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو گھوڑے گدھے ساتھ لے جانے پڑیں گے۔ کہ اللہ کے بندے وہاں گھوڑے گدھے کام نہیں آتے، تو کا پھر پیسہ وغیرہ زیادہ آپ کو لے جانا پڑے گا ہے نا؟ یہ سب حکمت کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے اکیلا جانا پڑتا ہے تو آپ کو کوئی گائیڈ کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بالکل اجنبی راستے پر آپ جا رہے ہیں، تو پھر راستہ تک بتانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے نا، ورنہ کیسے جائیں گے آپ؟ اللہ کے بندے وہاں کوئی گائیڈ نہیں، اعمال صالحہ کام آتے ہیں، وہ گائیڈ ہے، وہ نماز گائیڈ ہے، وہ روزہ گائیڈ ہے، وہ زکوٰۃ گائیڈ ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے آگے آگے چلتی ہیں اور آگے لے کے جاتی ہیں اور کامیاب کرتی ہیں۔ چلو کہا بہت اچھا ماشاءاللہ سفر کر رہے ہیں آپ، کب آئیں گے واپس؟ ارے بھائی یہ سفر میں آدمی واپس نہیں آتا، گیا تو گیا، واپسی کو بھول جاؤ، آنکھ بند ہوئی، قصہ ختم، تاریخ ختم۔ ایک ٹھوکر لگی زمین پر، ابھی تو بات کر رہے تھے، ابھی گفتگو کر رہے تھے، ابھی ہمارے ساتھ بات ہوئی، ابھی ملاقات ہوئی، اب ختم، سلسلہ ختم ہو گیا۔ بہلول اپنی جگہ سے اٹھے، وہ چھڑی کنارے پر رکھی تھی وہ لے کر آئے، اور یوں کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، یہ چھڑی آپ نے کسی زمانے میں مجھے دی تھی، میں نے امانت کے طور پر رکھی تھی، میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کوئی آدمی ملا ہی نہیں دینے کے لیے، لیکن آج آپ مجھے مناسب آدمی معلوم ہو رہے ہیں، لہذا آپ کو یہ چھڑی دیتا ہوں۔ کہا میں تجھے بے وقوف سمجھتا تھا، لیکن اب یہ پتا چلا کہ میں بڑا بے وقوف ہوں، اور ہر وہ شخص بڑا بے وقوف ہے جس کو دنیا سے جانا ہے اور دنیا سے جانے کی اس کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، اس کو مرنا ہے اور آخرت کا توشہ اس کے پاس نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بہت لمبا سفر ہے اور توشہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کب ختم ہوگا یہ سفر ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہم تو لمبے لمبے پلان بناتے ہیں، حالانکہ آج کل جو ہے یہ کووڈ نے لمبے پلاننگ کا سلسلہ بھی ختم کر دیا، لوگ سوچتے ہی نہیں، کل کے بارے میں بات ہی مت کرو، کل کیا ہو کس نے جانا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا لمبی تمنائیں مت رکھو جس کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، تمہارے دلوں کے اندر سختیاں پیدا ہو جائیں گی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ،
ربڑ جو ہوتا ہے نا، ربڑ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جب آدمی کھینچتا ہے تو دور تک وہ کھینچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس طرح ہماری تمنائیں جو ہیں ہماری چھوٹی زندگی کو لمبا بتاتی ہیں، حالانکہ ہماری زندگی اتنی ہی ہے جتنا کہ وہ ربڑ کا ٹکڑا ہے، لیکن تمنا ہر شب گویم کے فردا ترکیں سودا کنم، باز چون فردا شودیم روز را فردا کنم۔ انسان کا حال یہ ہے کہ ہر روز کتنے پلان بناتا ہے لیکن اس کے پلان فیل ہو جاتے ہیں۔ کوئی جانے والا تھا سفر کے اندر، بھائی انتقال کی خبر آئی، بیگ لے کر نیچے اترے، ٹکر گاڑی کی لگ گئی، جنازے والے کا جنازہ بیچارے کا اٹھنے والا تھا، وہ وہاں اٹھا، یہ بیچارہ یہاں اٹھا۔ ارے اسپتال میں ہے، سیریس پیشنٹ، ہمارا رشتہ دار، دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اسٹیشن کے اوپر پہنچے، اٹیک آ گیا، ٹرین کے آنے سے پہلے انہوں نے آخرت کا سفر کر لیا۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے اس مناسبت سے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ اب تک تو شور تھا کہ رمضان آئیں گے، اور اب غم یہی ہے کہ رمضان چلے چلے۔ بیچارے ہمارے یہاں پہلے اٹھانے کے لیے آیا کرتے تھے، رات کو سحری کے اندر اٹھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک جگہ سے وہ کہتا تھا کہ 2:30 بجا ہے، تو 3 کلومیٹر کے بعد بھی جا کر وہ یہی کہتا تھا کہ 2:30 بجا ہے، سب کو اٹھاتا تھا۔ ایک ایک کر کے یہ دن رمضان کے جائے، اور کچھ نہ کیا جس نے وہ پچھتائے رے، آنسو بہائے۔ ایک ایک کر کے یہ دن رمضان کے جائے۔ یہ انسان کی زندگی کا حال ہے۔ ابھی انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آنے والے ہیں، رمضان آنے والے ہیں۔ یہ مہمان بہت کچھ سبق دے کر چلا گیا۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ڈر کا بہت بڑا سبق سکھا کر چلا گیا، سبق پڑھا دیا اس مہمان نے ہم کو، بہت سی نعمتوں سے ہماری خالی جھولیاں بھر گیا، بہت کچھ دے کے یہ چلا گیا، ہم نے تو اس کو کچھ نہیں دیا۔ ہم غافل تھے رمضان سے پہلے بھی اور آج بھی غافل ہیں، غفلت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ یہ دل دماغ پر دستک دیتے ہوئے رمضان کہتا گیا کہ میں سکھا کے گیا ہوں سبق، اب یہ سبق کو پورے سال پڑھنا، پورے سال یاد رکھنا۔ یہ تقویٰ کا سبق پوری زندگی کا سبق ہے، پوری زندگی اس پر عمل کرنا ہے۔ غریبوں کا خیال رکھنا، صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کا ڈر اپنی زندگی میں رکھنا، اور جیسے میں جاتا ہوں تمہیں بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ گزشتہ بہت سے لوگ تھے، آج نہیں ہے، اور آئندہ بہت سے لوگ ہوں گے جو پھر آئندہ نہیں ہوں گے۔ یہ انسان کا زندگی کا حال ہے۔ یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، کب یہ تھرکتا ہوا دیا بجھ جائے کہہ نہیں سکتے۔ اس بنا پر ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ رمضان گیا ہے، سبق دے گیا ہے، وہ سبق کو ہمیشہ کے لیے زندگی میں اتارنا ہے اور لانا ہے۔ جس کا رمضان اچھا گزرا، عبادتوں کے ساتھ گزرا، تو ابن قیم فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا پورا سال بھی عبادتوں کے ساتھ اور خیر کے ساتھ اور بھلائیوں کے ساتھ اور خوبیوں کے ساتھ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔